اللہ تعالیٰ سورہ شعراء آیت نمبر 224 میں فرماتا ہے وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، رہے وہ شعراء یعنی کہ شاعر لوگ تو ان کے پیچھے تو بہکے ہوئے لوگ چلا کرتے ہیں۔ تو ایسے ہی ایک شاعر کا کلام بہت مشہور ہوا ہے جو آپ نے شاید سنا ہوگا کہ سارے نبی تیرے در کے سوالی، یعنی سارے نبی علیہ السلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در کے سوالی ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ کلام ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اور تمام انبیاء علیہ السلام کی شان میں نہ صرف کھلم کھلا گستاخی ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک بھی ہے، اور سارے انبیاء علیہ السلام کی دعوت توحید کے یکسر خلاف ہے۔ نہ صرف سارے انبیاء علیہ السلام کی دعوت توحید کے خلاف ہے بلکہ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید کے بھی خلاف ہے۔ اس بات کو خاص طور پہ آپ لوگ ذہن میں رکھیے گا۔ اس پہ میں نے تفصیل سے قرآن اور حدیث کے دلائل کے ساتھ بحث کی ہوئی ہے، اس ویڈیو کا لنک میں نے اس میں ڈال دیا ہے، وہ آپ ضرور دیکھیے۔ یہاں میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ بریلویت خود بھی کنفیوزڈ ہے۔ یاد رکھیں، جب بندہ قبر پرستی یعنی شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کا کوئی دین ایمان نہیں رہ جاتا۔ ایک طرف تو یہ قبر پرست لوگ سارے انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در کا سوالی بتا رہے ہیں، اور دوسری طرف یہ لوگ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے در کا سوالی بنانے پر تلے ہوئے ہیں۔ دیکھیں یہ کس طرح مسٹر کوکب جو ہیں وہ قبر پرستوں کو اور دوسرے لوگوں کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے در کے سوالی تھے۔ استغفر اللہ۔ آپ ذرا ان کی ویڈیو کو پہلے دیکھیں، ان کو غور سے دیکھیں، سنیں، پھر میں اس پہ تبصرہ کرتا ہوں انشاءاللہ۔ نمازیں کتنی فرض ہوئی تھی معراج کی رات؟ اونچی 45 کیسے معاف ہوئی تھی؟ وفات پائے ہوئے نبی کی مدد سے۔ کس کی مدد سے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو چکی تقریباً 2000 سال پہلے، مدد کی یا نہیں کی؟ جو کہتے ہیں وفات پائے ہوئے مدد نہیں کر سکتے، اس کا ہی جواب دے دو۔ یعنی ان کوکب صاحب کے کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کوکب صاحب اور جب ان کے جو ماننے والے لوگ ہیں اگر یہ بیمار ہو جاتے ہیں تو یہ فوت شدہ ڈاکٹر کی قبر پہ چلے جاتے ہیں اور وہاں جا کے نسخہ لکھوا کے دوائی بنوا لیتے ہیں۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہ کوکب صاحب اور ان کے ماننے والوں کے طرف اگر کوئی واردات ہو جاتی ہے، کوئی چور یا ڈاکو ان کی واردات کر دیتا ہے کچھ، تو یہ لوگ تھانے نہیں جاتے بلکہ فوت شدہ یا شہید پولیس والے کی قبر پہ چلے جاتے ہیں، وہاں جا کے رپورٹ لکھواتے۔ آپ نے مسٹر کوکب کی باتیں سنی۔ آخر میں مسٹر کوکب جو ایک سوال پوچھتے ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ وفات پائے ہوئے مدد نہیں کرتے، اس کا ہی جواب دے دیں۔ ان کی اس بات کا جواب انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل و کرم سے قرآن اور سنت کی روشنی میں دوں گا۔ یہ مسلمانوں کو چیلنج نہیں کر رہے بلکہ یہ لوگ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج کر رہے ہیں، اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کبھی بھی نہیں فرمایا کہ وفات پائے ہوں سے تم لوگ مدد مانگو، ان سے دعائیں مانگو۔ پورا قرآن آپ اٹھا کے دیکھ لیں، الحمد سے لے کے والناس تک آپ اٹھا کے دیکھیں، وہاں پہ اللہ تعالیٰ سے ہی دعا مانگنے کا فرمایا گیا ہے۔ اب یہ لوگ جو ہیں بڑی چالاکی کے ساتھ ان سیدھے سادے لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں جن بیچاروں نے قرآن و سنت کو اٹھا کے نہیں پڑھا ہوتا۔ وہ لوگ بیچارے ان لوگوں کو اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے سے دور کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اور وہ کس لیے کہ کسی طرح لوگ اللہ کے علاوہ فوت شدہ لوگوں سے بھی مدد مانگنا شروع کر دیں، اور تاکہ ان کے مزارات کے نام پر جو دکانیں قائم ہیں وہ چلتی رہیں۔ اب ان کے سوال کے جو جواب کے مختلف پہلو ہو سکتے ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے میں انشاءاللہ اس کا کوشش کروں گا کہ جواب دوں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ پوری ویڈیو دیکھیں، ورنہ شاید آپ کو یہ بات پوری طرح نہ سمجھ آ سکے کہ یہ کس طرح چالاکی سے آپ لوگوں کو پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں اور کس طرح لوگوں کو شرک کی گندگی میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ذرا اس بات پر غور کریں کہ یہ کوکب صاحب ان بیچارے سادہ لوگوں کو جو بیچارے خود سے قرآن و حدیث کا علم بھی حاصل نہیں کر پاتے، ان لوگوں کو کیسے بیوقوف بنا رہے ہیں۔
اور یاد رکھیں کہ معراج کے موقع پر اللہ پاک اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا سے اٹھا کر آسمان دنیا پر لے کر گیا تھا۔ اب وہ آسمان دنیا ایک الگ فریم آف ریفرنس ہے۔ وہاں پہ آسمانوں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کروائی گئی تھی۔ وہاں پہ دونوں انبیاء علیہ السلام آمنے سامنے موجود تھے، ایک دوسرے سے ہم کلام تھے، ایک دوسرے کی بات کو سن رہے تھے اور ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، اس لیے یہ غیب کا سوال پیدا نہیں ہوتا، اور یہ آسمان کا فریم آف ریفرنس ہے، یاد رکھیں۔ اب اگر پھر بھی آپ کے ہاں یہ فوت شدہ کہنے پہ بضد ہیں کہ جناب فوت شدہ نے مدد کی یا نہیں کی، وہ جو بضد ہیں کہ جناب کے فوت شدہ مدد کرتے ہیں یا نہیں کرتے، کیونکہ ان لوگوں کا مین زور ہی اسی بات پہ ہوتا ہے کہ کسی طرح لوگوں کو اس بات پر قائل کیا جائے کہ وہ کسی کو غوث اعظم بنا لیں، کسی فوت شدہ بزرگ کو اپنا غوث اعظم بنا لیں، کسی کو داتا، کسی کو دستگیر بنا لیں۔ اصل نچوڑ ان کی باتوں کا یہی ہوتا ہے، کیونکہ یہ سارا وقت یہی باتیں کرتے رہتے ہیں کہ کسی طرح قبروں پہ چلنے والا ان کا کاروبار جو ہے وہ پھلتا پھولتا رہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ بل اکثرہم لا یعقلون، کہ اکثر لوگوں کو عقل نہیں ہوتی، اسی لیے وہ لوگ ان لوگوں کے پھندے میں پھنس جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام سے کبھی مدد نہیں مانگی تھی۔ اس بات کا خاص طور پہ خیال رکھیں، اپنے ذہن میں رکھیے کہ وہاں پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام سے کوئی مدد نہیں مانگی تھی، کوئی سوال نہیں کیا تھا کہ میرے امتیوں کے لیے نمازوں میں تخفیف کراؤ، ایسا کوئی سوال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام سے نہیں فرمایا تھا۔ بلکہ اگر آپ غور کریں اس پہ کہ یہ اللہ پاک نے ایسے اسباب پیدا کر دیے تھے کہ ہم امتیوں کی آسانی کے لیے، تاکہ ہم امتیوں کو 50 کے بجائے 5 نمازیں پڑھنی پڑیں۔ یاد رکھیں کہ ان حالات میں بھی اللہ پاک نے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو شرک سے بالکل پاک رکھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک سے یہ التجا کرنے کا مشورہ دیا تھا کہ اللہ پاک کے پاس جائیں اور اس طرح نمازوں میں تخفیف کے لیے کریں، التجا کریں۔ یہاں یاد رہیں کہ وہاں پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام سے کوئی درخواست یا کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ اب جو ان لوگوں نے پھر بھی یہاں پہ آپ لوگوں کو شک میں ڈالنے کی کوشش کی ہوئی ہے، ان کی بات کو ذرا آپ دوبارہ سے سنیں، میں آپ کو دوبارہ سے سنانا چاہتا ہوں تاکہ آپ لوگ ان وسوسوں سے بچ سکیں۔ یہ کس طرح آپ کو وسوسے میں ڈال رہے ہیں، ذرا ان کی بات کو دوبارہ سنیں، غور سے ذرا آپ سنیں۔ نمازیں کتنی فرض ہوئی تھی معراج کی رات؟ اونچی 45 کیسے معاف ہوئی تھی؟ وفات پائے ہوئے نبی کی مدد سے۔ زور کس پہ دے رہے ہیں، اس پہ ذرا آپ نے غور کرنا ہے۔ وفات پائے ہوئے نبی کی مدد سے، یہ اس لیے زور دیتے ہیں اس پہ کہ وفات پائے ہوئے غوث اعظم جو ہیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی قبر پہ یا یہاں سے آپ لوگ یا غوث اعظم مدد وغیرہ یہ آپ لوگ کہتے رہیں، مین ان کا مقصد یہی ہوتا ہے۔ اس مقصد کو آپ لوگ سمجھیں، یہ کس طرح واقعہ معراج کو مشکوک بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ شرک کی تہمت لگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس قسم کے ظالم لوگ ہیں جن کے پیچھے آپ لوگ چلتے ہیں، جو لوگ ان کے پیچھے چل رہے ہیں ان لوگوں کو چاہیے اپنا ایمان بچائیں، اپنا ایمان بچانے کی کوشش کریں کہ یہ لوگ کس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ شرک کی تہمت لگا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ وفات پائے ہوئے نبی سے مدد مانگا کرتے تھے۔ ان کو ذرا غور سے سنیں۔ کس کی مدد سے؟ حضرت موسیٰ، اور وہ بیچارے جو ان کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں۔ ان بیچاروں کو قرآن و سنت کا کیا پتہ، ان بیچاروں کو تو ان لوگوں نے منع کیا ہوتا ہے کہ قرآن و سنت کے قریب نہ جاؤ، ہم لوگ ہی جو پڑھائیں گے پٹی وہی پڑھنا تم لوگ۔ سنیں، علیہ السلام کی وفات ہو چکی تقریباً 2000 سال پہلے، مدد کی یا نہیں کی؟ جو کہتے ہیں وفات پائے ہوئے مدد نہیں کر سکتے، اس کا ہی جواب دے دو۔ جناب اس کا جواب تو اللہ پاک نے ان کو دیا ہوا ہے، ان لوگوں کو، اور اللہ کے فضل و کرم سے ساری آپ یہ میری ویڈیو دیکھیے، آپ کو یہ تمام چیزیں اس کے اندر مل جائیں گی۔ غور سے ذرا آپ نے اس ویڈیو کو دیکھنی ہے۔ میں نے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے تمام پہلو جو ہیں ان کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہوئی ہے۔ اب دنیا سے بھی مثال لے لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اللہ کے علاوہ کسی سے سوال نہیں کیا۔
جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار میں تھے، یاد کریں وہ واقعہ کہ اور کافر باہر کھڑے تھے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا تھا، حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فکر ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تاریخی جملہ ادا فرمایا جس کو اللہ پاک نے قرآن پاک میں محفوظ کر لیا ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 40 پڑھ کے دیکھ لیں، وہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، کہ تم غم نہ کرو، بے شک اللہ پاک ہمارے ساتھ ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قبر پرستوں کو ہمیشہ کے لیے جواب دے دیا۔ یہ جو کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوت شدہ سے مدد لی یا نہیں کی، فوت شدہ نے مدد کی یا نہیں کی، ان کا ہی جواب دے دیں۔ ان لوگوں کو منہ توڑ جواب دے دیا اللہ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ فرما کر کہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اگر جو سمجھنا چاہیں ان کے لیے یہی جملہ کافی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور قرآن کی یہی آیت کافی ہے، جن کے قسمت میں ہدایت ہے ان کے لیے یہی کافی ہے۔ اب وہ اپنے ساتھی سے یہ فرما رہے تھے کہ تو غم نہ کھا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر اللہ نے اپنی طرف سے ان پر تسکین اتاری اور ان کی مدد کو وہ فوجیں بھیجیں۔ یہاں پہ ذرا آپ غور کریں اس آیت مبارکہ پہ، اس آیت مبارکہ 40 جس کا میں نے ریفرنس دیا اس کا ترجمہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ ان کی مدد کے لیے وہ فوجیں بھیجیں جنہیں تم نے نہیں دیکھا تھا، اور کافروں کی بات کو پست کر دیا، اور بات تو صرف اللہ ہی کی بلند ہے، اور اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ یہاں پہ بھی آپ لوگ ذرا غور کریں اللہ پاک کس طرح ان مسٹر کوکب جیسے قبر پرستوں کی بات کو پست کر رہا ہے، ان لوگوں کی اس بات کو رد کر رہا ہے اللہ پاک۔ پورا کا پورا قرآن پاک الحمد سے لے کے والناس تک آپ اٹھا کر دیکھ لیں، ہر جگہ یہی بات ملے گی کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ یعنی وہاں غار میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پر ہی بھروسہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر بھی موسیٰ علیہ السلام کو یا کسی بھی دوسرے پیغمبر کو مدد کے لیے نہیں پکارا، اور نہ ہی فرشتوں کو پکارا یا فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام سے مدد مانگی، بس صرف اللہ پر ہی بھروسہ کیا اور فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، اور اپنے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی تعلیم دی تاکہ ہمارے لیے ایک بہترین عملی مثال بن جائے، کیونکہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ بلا شبہ تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی میں بہترین نمونہ ہے۔ اللہ پاک نے پھر مکڑی کی مدد سے اپنے پیغمبر علیہ السلام کو کافروں سے محفوظ رکھا۔ اب ان قبر پرستوں سے میں یہ سوال کرتا ہوں، کیا مکڑی نے مدد کی یا نہیں کی؟ جس طرح یہ کوکب صاحب فرما رہے ہیں نا کہ فوت شدہ نے مدد کی یا نہیں کی۔ اب اے کوکب صاحب، کیا مکڑی نے مدد کی یا نہیں کی؟ یہ جو کہتے ہیں کہ کیڑے مدد نہیں کر سکتے، تو کیا کیڑوں نے مدد کی یا نہیں کی؟ اب اے قبر پرستوں، تم ان کیڑوں سے بھی مانگنا شروع ہو جاؤ۔ ان کا حال ہی ہے، ان کیڑوں کو بھی اپنا خدا بنا لو، ان کیڑوں سے بھی مدد مانگنا شروع ہو جاؤ، کیونکہ کیڑوں سے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کروا دی ہے۔ یہ ہر کسی کو، کوئی بھی مٹی کی ڈھیری دیکھتے ہیں تو وہاں پہ اپنے ماتھے جھکا کے مانگنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو حکم دے رہے ہیں کہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اسی طرح کا ایک جملہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا، اگر آپ لوگوں نے قرآن پڑھا ہو، جب بنی اسرائیل نے اپنے پیچھے فرعون کے فوجی سیلاب کو اور آگے بپھری ہوئی موجوں کو دیکھا تھا، تو وہ جو بنی اسرائیل جو تھے وہ گھبرا گئے۔ تو قرآن کریم میں ہے کہ یہ دیکھ کر وہ بول اٹھے، اور موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا ہم تو یقیناً پکڑ لیے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، وہ سنیں ذرا موسیٰ علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں، قال کلا ان معی ربی سیہدین۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہرگز نہیں، قال کلا، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ضرور میری رہنمائی فرمائے گا۔ پھر آگے دیکھیں،
اللہ پاک کے اوپر موسیٰ علیہ السلام نے بھروسہ کیا تو وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پکارا۔ یہ جو کہتے ہیں کہ سارے نبی تیرے در کے سوالی، یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں، قرآن پاک کی آیت کو پڑھ لیں، یہ جھٹلانے والے ان آیات کو بھی جھٹلائیں گے اور کہیں گے کہ سارے نبی تیرے در کے سوالی۔ موسیٰ علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ قال کلا ان معی ربی سیہدین۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ضرور میری رہنمائی فرمائے گا۔ پھر اللہ پاک کیا فرما رہا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام پہ وحی فرما دی، فرمایا ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیج دی کہ دریا پر اپنی لاٹھی مارو۔ اس شعراء کی آیت نمبر 61 سے 63 64 65 آپ پڑھتے چلے جائیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا۔ تو انہوں نے دریا پر لاٹھی ماری تو اس میں 12 خشک راستے نکل آئے اور 12 قبیلے ان میں سے گزر گئے۔ اب کوکب صاحب، کیا موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی نے مدد کی یا نہیں کی؟ یہ جو کہتے ہیں کہ لاٹھیاں یا لکڑیاں مدد نہیں کر سکتی، تو کیا موسیٰ علیہ السلام کی اس لاٹھی نے مدد کی یا نہیں کی؟ یہ جو کہتے ہیں کہ فوج شدہ مدد کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، وہ یہی بتا دیں کہ لاٹھی نے مدد کی یا نہیں کی۔ اب اے قبر پرستوں، اب لاٹھیوں سے بھی مدد مانگنا شروع کر دو۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے اپنے انبیاء علیہ السلام پہ جب معجزے نازل فرمائے تو ساتھ ہی فرما بھی دیا کہ کس طرح سے تم یہ کرو، اور اللہ کے حکم سے یہ سب کچھ ہوا۔ یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد اللہ پاک فرماتا ہے اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ۔ اس واقعے میں ایک نشانی ہے، مگر ان لوگوں میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ یہ لوگ نہیں مانیں گے، کہ پھر بھی کہیں گے کہ سارے نبی تیرے در کے سوالی۔ استغفر اللہ۔ اللہ پاک نے تو اس میں واضح بیان فرما دیا کہ سارے کے سارے نبی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے در کے سوالی ہیں اور اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ پھر بدر کے موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دیکھ لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تیاری کرنے کے بعد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو پکارا۔ وہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام سے مدد نہیں مانگی یا کسی فوج شدہ سے مدد نہیں مانگی، بلکہ اپنی ساری تیاری کرنے کے بعد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے مانگتے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی اپنی مرضی کہ وہ چاہے فرشتوں کے ذریعے مدد فرما دے، چاہے مکڑیوں کے ذریعے مدد فرما دے، چاہے ابابیل کے ذریعے مدد کروا دے، چاہے ہواؤں کے ذریعے یا بارش کے ذریعے مدد کروا دے، کیونکہ یہ کام صرف اللہ تعالیٰ کا ہے جو کہ زبردست حکمت والا ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ کب کس چیز سے مدد دینی ہے۔ ہمارا کام صرف اللہ سے مانگنا ہے، اس سے مدد مانگنا ہے۔ یہ جو کوکب صاحب کہہ رہے ہیں نا، جو کہتے ہیں کہ وفات پائے ہوئے مدد نہیں کرتے، اس کا ہی جواب دے دیں، تو اے مسٹر کوکب، آپ جواب دیں کہ ابراہہ کے لشکر کے وقت ابابیل نے مدد کی یا نہیں کی، اس کا ہی جواب دے دیں۔ پھر ابابیل سے بھی مانگا کریں آپ لوگ، ابابیل کے سامنے بھی آپ لوگ ہاتھ بلند کیا کریں، اے ابابیل تو نے تو کعبے کو بچایا تھا، ہماری بھی مدد فرما، ان سے بھی مدد مانگا کریں۔ اتنا بڑا کام کیا ابابیل نے۔ وہ لوگ جو کہ فوج شدہ غوث اعظم سے مدد مانگنے کی تلقین کرتے ہیں، بہانے سے معراج کے واقعے کو فوج شدہ سے مانگنے پر تلقین کے لیے استعمال کرنے والے لوگوں، آپ جیسے قبر پرستوں کے لیے اللہ پاک نے آپ لوگوں کو جواب دے دیا۔ سنیں اس جواب کو، الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا، اور ان کی جو تدبیر تھی اس کو ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیا اللہ پاک نے۔ ابھی بھی اگر آپ لوگوں کو سمجھنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کی آنکھیں اندھی نہیں بلکہ آپ لوگوں کے دل اندھے ہو چکے ہیں۔ فوج شدہ سے مانگنے والوں، اللہ پاک تو فرما رہا ہے کہ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اے کوکب صاحب اور آپ جیسے دوسرے قبر پرستوں، کیا آپ لوگوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ پاک نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کر دیا؟ اور وہ کب کیا؟ جب حضرت عبد المطلب جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضور تھے، انہوں نے اللہ پر بھروسہ کیا اور اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے فرمایا جس کا گھر ہے وہ خود ہی حفاظت فرمائے گا۔ پھر اللہ پاک نے اپنے اوپر بھروسہ کرنے والے کا بھروسہ نہیں توڑا، پھر اللہ پاک نے جھنڈ کے جھنڈ پرندے بھیج دیے ابابیلوں کی صورت میں، ان کو اللہ پاک نے بھیجا۔
یہ اللہ کا کام ہے کہ کس وقت اس نے اپنی کون سی چھپی ہوئی فوج سے مدد کرنی ہے. ہمارا کام ہے صرف اس سے مانگنا، اس سے مدد مانگنا. پھر اللہ کی مرضی کس طرح سے آپ کی مدد کرتا ہے. ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال رکھ دی ہے. ان کا بہترین اسوہ جو تھا، نمونہ ہمارے لیے بہترین رکھ دیا ہے کہ تم نے کس طرح اللہ سے مانگنا ہے. تم لوگوں نے کسی فوج شدہ سے نہیں مانگنا. آپ لوگوں کی نظر میں فوج شدہ جتنا مرضی طاقتور ہو، ہمارا کام صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے. اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹیاں لگائی ہوئی فرشتوں کی، کسی کو بارش برسانے کی، کسی کو ہوائیں چلانے کی، کسی کی ڈیوٹی ہے ہماری روح قبض کرنے کی. یہ اللہ کی مرضی ہے. ہمارا کام ان فرشتوں سے مانگنا نہیں ہے. ہمارا کام صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے. یہی پیغام پورے کے پورے قرآن مجید میں ہے، جس کو یہ لوگ کسی نہ کسی طرح جھٹلانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ویل یومئذ للمکذبین، پھر ان جھٹلانے والوں کے لیے اور قیامت کے دن بہت بڑی تباہی ہوگی. اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے اور مجھے سیدھے رستے پہ چلائے. اگر میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی ہے، قرآن پاک کی کوئی آیت کو میں نے غلط تلاوت کر دی ہے، تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے اور مجھے صرف اور صرف حق بات پہنچانے کی کوشش کی توفیق دے اور مجھے سیدھے رستے پہ چلائے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.